أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ الانعام کی آیت نمبر 131 سے 136 تک 6 آیات ترجمات پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک تو میلاد محشر کے جو احوال ہے ان میں سے ایک مکالمہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے جو انسانوں اور جنوں میں سے سرکش لوگوں کے ساتھ ہے، اور پھر دوسرا اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ تمہارا ایمان لانا، تمہاری عبادتیں کرنا، اس سے اللہ رب العزت کی ربوبیت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس میں تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ تم جب اللہ رب العزت کے نظام میں آتے ہو تو دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر بنتی ہے۔ اور مشرکین مکہ جو حضور رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے اور صدائے حق پر لبیک نہیں کہتے تھے، انہیں یہ بتایا گیا کہ اگر تم یہاں پہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہو پھر اپنے اعمال کرتے جاؤ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جن برے اعمال پہ تم کاربند ہو ان کا کیا برا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے یا معاشر الجن، اے جنوں کے گروہ، والانس اور انسانوں کے گروہ، عالم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسول منکم، تم میں سے ہی، یقصون سناتے تھے علیکم تمہیں آیاتی ہماری آیتیں، وَيُنذِرُونَكُمْ اور ڈراتے تھے تمہیں لقاء ملاقات سے، یومکم تمہاری ملاقات، اس دن کی ملاقات، ہاذا یہ، لقاء یومکم ہاذا تمہاری اس دن کی ملاقات سے، قالوا وہ کہیں گے شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں علی انفسنا اپنے خلاف، وغرتہم اور دھوکے میں مبتلا کیا تھا انہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وشاہدوا اور گواہی دیں گے علی انفسہم اپنے خلاف انہم کانوا کافرین کہ وہ کفر کرتے رہے تھے۔ ذالک یہ اس لیے کہ الم یکن کہ نہیں ہے آپ کا، نہیں ہے رب کا آپ کا رب، مہلکا ہلاک کرنے والا القری بستیوں کو، بظلم ظلم سے، واہلھا اس حال میں کہ اس کے باشندے غافلون بے خبر، ولکل درجات اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں، مما عملوا ان کے عمل کے مطابق، وما ربک اور نہیں ہے آپ کا رب بغافل بے خبر عما یعملون جو وہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ اور آپ کا رب غنی ہے، ذو الرحمہ اور رحمت والا ہے، ان یشاء یذھبکم اگر چاہے تو لے جائے، مطلب تباہ کر دے تمہیں، وَيَسْتَخْلِفْ اور لے آئے تمہاری جگہ، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جسے چاہے، کما انشأکم جیسے پیدا کیا تمہیں، من ذریۃ اولاد سے، قوم آخرین دوسری قوم کی، انما توعدون بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا لآت وہ ضرور آنے والا ہے، وما انتم اور تم نہیں ہو بمعجزین اللہ کو عاجز کرنے والے۔ قل آپ فرمائیے یا قوم یا میری قوم اعملوا تم عمل کیے جاؤ علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی عامل میں اپنا کام کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون تو تم جان لو گے، من تکون لہ اس کے لیے ہوتا ہے اچھا انجام، عاقبت الدار دنیا کے گھر کا، انہ لا یفلح الظالمون بے شک ظالم ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے۔ قیامت کے دن مختلف احوال ہوں گے، مختلف حالات ہوں گے، کیونکہ وہ بڑا طویل دن ہے۔ اہل ایمان کو انعام و اکرام اور عزت و منزل بھی ملے گی، کفار و مشرکین کو عذاب کے پروانے ملیں گے۔ تو انہی احوال میں سے ایک حالت یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں سے گفتگو کریں گے اور فرمائیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں آ کے ڈر سنایا ہو، اس دن کی ملاقات کے بارے میں بتایا ہو، اور تمہیں کفر و شرک سے باز رکھنے کی کوشش کی ہوگا۔ تو فرمایا یا معاشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، الم یاتیکم رسل منکم کیا تمہارے پاس نہیں آئے تھے رسول تم میں سے ہی،
یقصون علیکم آیاتی، جو سناتے تھے تمہیں ہماری آیتیں، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور تمہیں تمہاری اس دن کی ملاقات سے ڈراتے تھے، مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ سے ملنا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ قالوا، وہ کہیں گے شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف۔ یعنی کچھ آیات طیبات میں تو وہ بھی مکالمات ہیں کہ وہ منکر ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا، کسی نے ہمیں ڈر سنایا ہی نہیں تھا، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے خلاف ہی گواہی دیں گے، تو یہ وہ حالت بیان کی جا رہی ہے۔ قالوا شہدنا علی انفسنا، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں اپنے خلاف، وغرتهم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں مبتلا کیا تھا انہیں ان کی دنیا کی زندگی نے، وشاہدوا علی انفسہم، اور گواہی دیں گے وہ اپنے خلاف، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کفر کرتے رہے تھے، یعنی اپنے کفر کا اقرار کر لیں گے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری، یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو بظلم، ظلم سے، واہلھا غافلون، اس حال میں کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں۔ مطلب یہ کہ اللہ رب العزت ویسے ہی کسی بستی کے اوپر اپنا عذاب نازل نہیں کر دیتے، بلکہ وہ پہلے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، کتابیں بھیجتے ہیں، اور لوگوں کو ڈر سنانے والے اور ہدایت کے راستے پہ چلانے والے وہاں پہ موجود ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب یہ ہدایت و حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، تبلیغ ہوتی ہے، تو پھر ان میں سے جو لوگ انکار کر دیں اور کوئی بھی کسی بھی حوالے سے وہ صراط مستقیم پر نہ آئیں، تو پھر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ رب العزت ان پہ اپنا عذاب نازل کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ گمراہی میں موجود ہیں، کوئی ہادی ان کی طرف نہیں بھیجا گیا اور اس کے بغیر ان پہ عذاب نازل کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے عمل کے مطابق۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، آپ کا رب بے خبر نہیں ہے جو وہ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب، آپ کا پروردگار غنی ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ یہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کو بھیجنا، کتابوں کو بھیجنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزات دینا، اور پھر اتنی محنتیں، ان کی طرف سے اتنی محنتوں کا ہونا بھی اکرام علیہ السلام کی طرف سے، تو کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ انہی کاموں پہ اللہ رب العزت کی کبریائی کا دار و مدار ہے، کہ یہ کام ہو رہے ہیں تو اللہ کی حاکمیت قائم ہے، اس کا رد کیا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ جتنے بھی انتظامات ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، یہ تمہاری کامیابی کے لیے ہیں۔ جہاں تک اللہ رب العزت کا تعلق ہے تو وہ غنی ہے، بے پرواہ ہے، انہیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور رحمت فرمانے والا ہے، وہ تمہیں نوازنے والا ہے، تم اس کا فائدہ نہیں کر سکتے، وہی تمہارے فائدے کرتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں، مطلب تمہیں تباہ کر دے، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہاری جگہ لے آئے تمہارے بعد جسے چاہے، تمہارا نام و نشان مٹ جائے، ختم ہو جائے، جس طرح کہ تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد تھے وہ ختم ہو گئے، پھر تمہیں ہم لے کے آئے ہیں، تو اللہ چاہے تو تمہیں بھی مٹا دے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسے پیدا کیا تمہیں دوسری قوم کی اولاد سے۔ انما توعدون لآت، بے شک جس کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ ضرور آنے والا ہے، مطلب کہ قیامت کا دن جس کے بارے میں حضور رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتاتے رہتے ہیں وہ آنے والا ہے، وہ ضرور آنے ہے، اس کے بارے میں شک میں نہ پڑو۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے کہ ڈھونس سے اللہ رب العزت سے کوئی بات منوا دو، اور اللہ کوئی کام کرنے والا ہو تو تم اسے رکھوا دو، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سب پہ غالب ہے۔ قل، آپ فرمائیے، یا قوم، یا میری قوم، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، انی عامل، میں اپنا کام کرنے والا ہوں۔ یعنی کفار و مشرکین جو ضد اور ہٹ درمی پہ ڈٹ گئے تھے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کفر و شرک پہ چمٹے ہوئے اور چمٹے رہو، تم اپنے معاملات کرتے رہو، میں اپنا بدل ادا کر رہا ہوں، جب موت آ جائے گی تو پھر تمہاری یہ جو خمار ہے یہ اتر جائے گا۔ فسوف تعلمون، تم جان لو گے، ان قریب جان لو گے، من تکون لہ عاقبۃ الدار، اچھا انجام اس دنیا کے، کس کے لیے ہوتا ہے اچھا انجام اس دنیا کے گھر کا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں کرتے۔ اس میں ہمارے لیے بھی ہدایت و حکمت کی استوا موجود ہے۔
اللہ رب العزت سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا